قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ میں بھی سورہ رحمان میں یہی بات پڑھ رہا تھا، یاد آگئی مجھے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ یہ زمین و آسمان میں میرے بھی بارڈر ہے، اللہ کہتے ہیں پار کر کے دکھاؤ، سارے جن اور انسان مل جاؤ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، فانفذوا، میرے زمین و آسمان کے بارڈر کو کراس کر کے تو دکھا دو۔ لا تنفذون الا بسلطان، وہی کراس کرتا ہے جس کو اللہ اوپر لے جاتا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، کہہ دو نہ وہ ایک ہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ جس کو اللہ لے گیا، یہ بھی نہیں کہ وہ گئے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہ نہیں کہ وہ گئے، بلکہ اللہ تو شروع اس طرح کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ لے جانے والے میں طاقت ہے، کہو بے شک لے جانے والے میں طاقت ہے، آپ کراس کر کے دکھا دو۔ الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ زمین و آسمان کے بارڈر یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نشانیاں ہیں، حدیں ہیں، اللہ نے حد لگا دی ہے۔ یہ مغرب کی نماز دن اور رات کا ایک بارڈر، اس سے پہلے جو نماز گزری جس کو نماز عصر کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور پر درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی انتقال کے بعد کسی بھی مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں جب فرشتے آتے ہیں اسے اٹھا بٹھاتے ہیں تو نماز عصر کی پابندی کرنے والے کو قبر میں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے میری بات سنو، مجھے پتا ہے آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کر آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ وہ اتنا کہتے ہیں تو فرشتے دو ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی پاس ہے، اس سے پوچھنا کیا ہے؟ تین سوال ہیں، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ یہ اللہ کو رب مانتا ہے تو نماز کی فکر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے تو نماز کی فکر ہے، یہ اسلام کو اپنا دین مذہب مانتا ہے تو اسے نماز کی فکر، پوچھنا کیا ہے؟ جب وہ اتنا کہتے ہیں تو فرشتے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، ہم نے تیری قبر میں جنت کی ہوا کی کھڑکی کھول دی۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، آپ اور میں جن ملکوں میں رہتے ہیں کہ جی قبر تو اتنی سی ہوتی ہے، بندہ اٹھ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہو؟ کہہ دو اللہ کہتے ہیں، کہہ دو اللہ کے لیے کوئی مشکل۔ حضور جب معراج کی رات جا رہے تھے، سواری گزری تو حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ علماء بیٹھے، یہ حدیث ہے، میری سواری اوپر سے گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دے سکتا ہے، آپ کو نہیں دے سکتا؟ اللہ اٹھا بٹھاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو اتنا کھول دیتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی کیا تکلیف ہوتی؟ یہ اس سے پہلے وہ نماز گزرتی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں واللہ سے مجھے وقت عصر کی قسم، یہ پڑوسی ہے اس نماز کی۔ اور پھر اس سے اگلی نماز جس کو نماز عشاء کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام پر بے شک معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ابتدائی زمانہ نبوت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 نمازیں ضروری قرار دے دی گئی تھی، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی، یہ آپ پڑھتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینب ہیں جو حضور کی بڑی بیٹی، گھر میں آ کر آپ اب بھی اللہ کو مکے لے جائے، آمین کہہ دیں۔ مقام ابراہیم سے آگے کعبے کے ساتھ لگے تو آج بھی وہاں ایک پتھر ہے جس کا رنگ الگ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے دن آ کر جبرائیل امین نے حضور کو نماز کا طریقہ بتایا تھا، وضو کر کے دکھایا اور نماز پڑھ کے دکھائی اس طرح کرنی ہے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نمازیں اس وقت دی گئی تھی، اور وہ نمازیں تھی ایسی ہی، نماز میں کھا بھی لو، نماز میں چل بھی لو، نماز میں سلام کا جواب بھی دے لو، نماز میں یوں بھی کرتے رہو، وہ نمازیں تھی ایسی۔ لیکن جب نمازیں فرض ہوئی، وہ معراج کی رات ہوئی، پھر طریقے بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے۔ جب دین مکمل ہو گیا میدان عرفات میں، تو سوال یہ ہے کہ حضور نے پھر نماز کیسے پڑھی؟ میں اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات میری لمبی ہو جائے گی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہاری نماز کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا اس کے بعد نماز کیسے ہوئی؟ پہلے تو نماز کے طریقے بدلتے رہے، نماز میں لوگ تھوک بھی ڈالا تھے۔ ایک صحابی اس وقت مسلمان ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یمن بھیجتے ہیں، جاؤ وہاں تبلیغ کرو، اور وہ یمن میں نماز ایسے ہی پڑھتا ہے، اور وہ لوگوں سے کہتا ہے اللہ کی قسم نبی پاک ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ وہ سچا کہ جھوٹا؟ سچا نا، وہ تو ایسے سیکھ کے گیا تھا، بعد میں اسے مدینے آنے کا، مکے آنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ وہیں فوت ہو گیا۔ اس نے تو لوگوں کو نماز ایسے ہی سکھائی کہ ایسے پڑھنی ہو، اللہ کی قسم حضور ایسے ہی پڑھتے تھے، سچا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین پورا کر دیا گیا، نہ کوئی چیز دین سے نکل سکتی ہے، نہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حضور نے نماز کیسے پڑھی؟ میرے دوستو، شکر ادا کیا کریں نماز کو ادا کرنے کے بعد، وہ کوئی بھی نماز ہے، لیکن خاص طور پر یہ نمازیں جو بارڈر کی ہیں، یہ نمازیں آپ کو ادھر بھی لے جا سکتی ہیں، ادھر بھی لے جا سکتی ہیں، اور دعا کریں اللہ سیدھی طرف لے جائے، آمین کہیں، اللہ سیدھی طرف لے جائے، پھر ان کے آگے وہی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جی، آپ حضرات نے میری باتیں سنی، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے اپنی بات کون سی کہی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی، اس لیے کہ ہم تو باتیں بھی انہی کی کرتے ہیں، چونکہ کھاتے ان کا ہیں، جیتے ان کے نام پہ ہیں، تو باتیں بھی انہی کی کرتے ہیں۔ بدعا کیا کریں اللہ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق۔